بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ موت کا کیا کانسیپٹ ہے، موت کب اور کہاں کیسے آتی ہے، اور موت کا زندگی کے ساتھ کیا تسلسل ہے، اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس 5 علوم ہیں جو سب سے زیادہ خاص ہیں۔ کوئی جان نہیں سکتا کہ اس کو زندگی میں موت کب آئے گی، کس طرح سے آئے گی، کس سرزمین پر آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، اور اس کی موت کا بہانہ کیا بنے گا۔ یہ خاص باتیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہر جان جو اس زمین پر بھیجی گئی ہے، ہر نفس جو اس کرۂ ارض پر پھر رہا ہے، ہر پرندے، ہر چرندے، ہر انسان، ہر جنات میں سے تمام جنات، ہر ذی روح کو موت آئے گی۔ موت کا کانسیپٹ اتنا سٹرونگ ہے کہ جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں تو سب سے زیادہ ہمارے کانوں میں جو بات آتی ہے، جو ہم لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، جو ہم لوگوں کے جنازوں میں جاتے ہیں، کندھوں پہ جنازے اٹھائے جاتے ہیں، ایک کانسیپٹ ہمیں بار بار یاد کرایا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تم اس دنیا میں آئے ضرور ہو، لیکن یہ 60 70 سال 80 سال کے سفر کے بعد تمہارا سفر ختم ہو جائے گا، جبکہ اس سے پہلے بھی یہ سفر ختم ہو سکتا ہے۔ ایک پیدا ہونے والے بچے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کتنے سالوں کے لیے کتنی سانسیں لے کر اس زندگی میں آیا ہے، یہ بات صرف اس کے خالق حقیقی کو پتہ ہوتی ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے ویئرز، اور یہ ٹل نہیں سکتا۔ انسانیت میں اگر ہم دیکھیں تو 2 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ ایک ہے احترام جان، یعنی دوسروں کی جان کا احترام کرنا، ان کی جانوں کی حفاظت کرنا، اور دوسرا ہے احترام مال۔ ان 2 چیزوں کے بغیر جو ہے وہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ ہم لوگ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں جب بھی معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں 2 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ایک ہماری طرف سے کسی کو جانی نقصان نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ہماری طرف سے یا ہماری وجہ سے کسی کا مالی نقصان نہ ہو، کیونکہ یہ وہ خاص چیزیں ہیں کہ جو کہ معاشرے کو بنانے میں اور پنپنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب جب کچھ لوگ آپ دیکھیں ان کی اموات جو ہیں وہ حادثات میں ہوتی ہیں۔ بہت بڑی ایک کوئی بس ہے، اس کا حادثہ ہوا، اس میں سے 25 لوگ مر گئے لیکن 5 بچ گئے۔ بہت بڑا ایک پلین کریش ہوا جس میں سارے لوگ مر گئے لیکن 2 لوگ بچ گئے۔ موت کا وقت جس کا آیا ہے وہ چلا جائے گا اس دنیا سے، اس کا رول ختم ہو جائے گا، اس کو فرشتے لینے آ جائیں گے۔ لیکن جو لوگ بچے ہیں، جن لوگوں کی زندگی زیادہ ہے، جن کی زندگی کسی کی دعا کی وجہ سے ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، ان کے اپنے رشتہ داروں سے اچھے برتاؤ کی وجہ سے ہے، کسی بھی وجہ سے اگر ان کی زندگی ہے تو وہ بچیں گے، خواہ وہ حادثہ ہو، خواہ وہ کسی بھی جگہ پر جا کے کسی بیماری کا شکار ہونا ہو۔ جن لوگوں کی زندگیاں اس میں بچی ہوئی ہیں وہ اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ شہادت کی موت، سب سے زیادہ فضیلت والی موت جو ہوتی ہے ویئرز، وہ شہادت کی موت ہے۔ یہ موت ہر کسی کو نہیں دی جاتی۔ شہید کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کا پہلا خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ پاک روح جو ہے وہ شہید کی روح ہوتی ہے، کیونکہ یہ اتنی فضیلت والی موت ہے کہ لوگ اس کی خواہش کرتے ہیں۔ ہر ایک کو شہادت کی موت نہیں دی جاتی۔ شہادت کا رتبہ سب سے زیادہ بلند رتبہ ہے، اور شہید جب جائے گا جنت میں، اور شہید جیسے ہی روز حشر پیش ہوں گے تو ان کے پورے جسم اور ان کے پورے ماتھے وغیرہ اور ان کے طرف نور ہی نور ہوگا اور وہ چمک رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دے دیے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کی جان نہیں لے سکتا، خواہ وہ کتنا ہی ظالم ہو، جابر ہو، کتنا ہی آپ کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہو، کتنا ہی آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت نہیں لکھی اس کے ہاتھوں تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کی موت کا طریقہ کار یا جو بھی راستہ ہے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ آپ تک ویسے ہی پہنچے گی۔
موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے ویئرس، تو ہمیں اپنے ارد گرد رہنے والی مخلوقات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، خواہ وہ انسان ہوں یا جنات ہوں یا شیاطین ہوں، کیونکہ ہماری موت ہمارے خالق حقیقی نے طے کی ہے اور اسی کے طے کردہ طریقے سے آئے گی۔ اس پورے کرۂ ارض پہ کوئی بھی شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے، اور یہ ہمارا اٹل ایمان ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے کسی کی موت آئے گی، خواہ وہ پلین کریش میں آئے، خواہ وہ ڈوبنے سے آئے، خواہ وہ سمندر میں ڈوب جائے، خواہ اسے نیند میں موت دے دی جائے، خواہ وہ کسی بلندی سے گرے، خواہ وہ بستر مرگ پہ سالوں بیمار پڑا رہے اور پھر اسے اس کی موت آئے، بیماری میں جائے، ہسپتال میں جائے، کسی بھی جنگلات میں جائے، وہاں پر اس کی موت لکھی ہو، کسی خونخوار جانور کے ہاتھوں لکھی ہو، ایسا کوئی بھی طریقہ، ایسا کوئی بھی جو طرز ہوگا وہ واحد راستہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طے کیا ہوگا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو کبھی بھی ڈر کے گزارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ موت انسان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہمارے سامنے تبھی آئے گی جب ہماری زندگی کا سفر مکمل ہو جائے گا۔ پیسہ ویئرس، پیسہ کسی کی موت کو ٹال نہیں سکتا۔ لوگ لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں، کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں، اس ملک میں کیا بیرون ملک کے ہسپتالوں میں جا کے علاج کراتے ہیں، لیکن ان کو بالآخر موت آ کے جکڑ لیتی ہے۔ تو موت سب کو آنی ہے، ہر نفس کو اس سے گزرنا ہے، ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب سب کو موت دے دی جائے گی، تمام انسان، جنس، پرندے اور پودے اور فرشتے، یہ سب مر جائیں گے سوائے اللہ کی ذات کے، اور تب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کون ہے یہاں جو میرے علاوہ ہے، تو اس وقت یہاں پر کوئی نہیں ہوگا اور آواز آئے گی کہ صرف تو ہی خالق حقیقی ہے۔ موت سب کو آنی ہے، ایون کہ اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کرام کو مارنے کی لوگوں نے کوششیں کیں، لیکن لوگوں کو ناکامی ہوئی، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ موت صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، صرف اللہ ہی بچانے والا ہے ہمیں ہر تکلیف سے، اور اللہ ہی ہمارے موت کا وقت مقرر کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں کا بہترین حل عطا کرتا ہے، ہر تکلیف سے ہمیں نکالتا ہے، شفا دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں آیا ہے، جس پہ میں اپنی بات کا اختتام کروں گی، قرآن پاک میں آیا ہے کہ اصل میں کامیاب وہ ہوا جسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا۔ اصل کامیابی اس دنیا میں یہی ہے کہ آپ کے اعمال ایسے ہوں کہ آپ دوزخ سے بچ جائیں۔ آپ جب اگلے جہان میں پہنچیں تو آپ کے اعمال آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخی ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ اس جہان میں جو بھی اعمال ہم سمیٹیں گے وہ اگلے جہان کی کامیابی کا لیول طے کریں گے۔ یہ چونکہ مختصر سی زندگی ہے ویئر، 60-70 سالہ زندگی میں آپ کو چاہیے کہ آپ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں رہیں، اتنی زیادہ اس کی تقسیم پر راضی رہیں کہ جس کی وجہ سے اگلے جہان میں جب آپ جائیں تو آپ کو کامیابی ضرور ملے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔